الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوسيم فاتح باب خيبر قاتل مرب وانتر والد الشبير الشبر علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة طاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تمام تر تعریفیں اس خالق عالمین کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، اور تمام تر درود و سلام محمد و علی محمد کی۔ موضوع مجلس جو ہے وہ مناجات ہے۔ آج جب مجلس شروع ہوئی سب سے پہلے مناجات کری گئی۔ اس وقت ذہن میں آیا کہ نہ ہم نے کوئی کوآرڈینیٹ کیا تھا کہ میرا کیا موضوع ہوگا، اس کے باوجود بھی جو کچھ سن چکے ہیں اسی کو اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مناجات کے معنی کیا ہیں؟ مناجات کے معنی ہے طلب حاجت کرنا کی دعا کرنا، التجا کرنا، سرگوشی کرنا، دعا مانگنا کہ ہم طلب حاجت کر رہے ہیں، طلب نجات کی حاجت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب موجود ہے جو کہ بھری ہوئی ہے مناجات سے۔ صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ جب حضرت داؤد آئے تھے تو ان کا جو مذہب تھا وہ اس طریقے سے نہیں تھا، اس انداز سے نہیں تھا جس طریقے سے آج کل ہمارے سامنے بائبل یا قرآن مجید نظر آتا ہے، بلکہ وہ مناجات کی فارم میں تھا، چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ تو آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ دعائیں بیان کرنا شروع کروں گی، دعائیں سمجھانا شروع کروں گی۔ آج کی جو دعا ہے نا وہ بہت ہی چھوٹی سی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن جب میں مناجات کی طرف آؤں چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اور وہ ریکویسٹ کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بلند کر لیجیے گا اور اپنی دل کی گہرائیوں سے مانگیے گا ضرور۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جن کے در پہ آئے ہیں نا وہ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ دیکھیں، ہم کسی نارمل انسان کے گھر پہ جاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، یا نہیں بھی جائیں مجلس میں، ہم کسی کے گھر کی دعوت میں جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی صاحب خانہ سے کہ ہمیں یہ لا دیجیے، اس کے بس میں ہوتا ہے، اس کے استطاعت میں ہوتا ہے تو وہ دے دیتی ہے۔ اور جب ہم مجلس میں آتے ہیں یا زائر امام حسین علیہ السلام بن جاتے ہیں، اور جب ہم زائر امام حسین علیہ السلام بن جاتے ہیں تو ذرا تصور کیجئے گا کہ ہم تو گیسٹ ہیں، ہمارا جو میزبان ہے وہ کون ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہیں۔ صلی اللہ محمد
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ مانگیں اور ہمیں نہ ملے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو آج کی جو مناجات ہے وہ انفارچونیٹلی صحیفہ سجادیہ کی اس میں سے نہیں ملے گی، لیکن اگر جن لوگوں کے پاس مفاتیح الجنان گھر میں موجود ہے اور اس میں ایک پورشن پایا جاتا ہے مناجات خمسۃ العشر، مینس خمسہ 5، عشر 10، مینس 15 مناجات امام سجاد علیہ السلام کی، بڑے مزے کی مناجات ہے. میں اکثر اپنے بچوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر چلو ٹھیک ہے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر مناجات 5-5 منٹ کی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو چلو ایک کام کرو، اس کی جو لسٹ ہے وہی پڑھ لو، کیونکہ جب تم اس کی لسٹ پڑھو گے نا بڑا مزہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نظر آئے گا مناجات شاکرین، شکر کرنے والوں کی مناجات ہے، مناجات زاہدین، مناجات عابدین، مناجات ذاکرین، مناجات حامدین، مناجات عارفین، مطلب آپ کو بہت ساری مناجات نظر آئیں گی، جس میں سے مناجات مریدین بھی ہے، مناجات راغبین بھی ہے. اور جو آج کی مناجات کا موضوع ہے وہ ہے مناجات شاکرین. شاکرین سمجھتے ہیں؟ شاکرین کا مطلب ہوتا ہے شکوہ کرنے والا. تو جب آپ لسٹ پڑھیں گے نا تو آپ کا ذہن عجیب تصور میں آ جائے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام اور شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ شکوہ کیا ہے، شکوے کی ڈیفینیشن میں یقیناً آپ لوگوں کو بتاؤں گی، آگے بڑھوں گی، لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ کیا امام شکوہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے. امام شکوہ کر رہے ہیں اور کس انداز سے، کتنی خوبصورتی سے امام علیہ السلام شکوہ کر رہے ہیں، آج ہم اس چیز کو لے کے چلیں. لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ انسان شکوہ کیوں کرتا ہے، وجوہات کیا ہیں شکوہ کی، شکوہ کرنے کی. تو شکوہ کرنے کی 5 وجوہات ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی پہ اعتبار نہیں کرتے. سب سے مین وجہ یہ ہے، فار ایگزامپل اگر میرا بچہ کوئی سامنے آ گیا کہ مما آپ نے اس کو زیادہ دیا مجھے کم دیا، ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو کیا یہ وجہ تھی امام کی شکوہ کرنے کی؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. امام اللہ پہ سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ان کا ایمان ہم سے کہیں زیادہ ہے اللہ پر. تو پھر دوسری وجہ کی طرف آتے ہیں. جو دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہم جب بتوانا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کہ دیکھیں ہماری تو امپورٹنس ہو نا، جس وجہ سے ہم شکایت کرنے لگتا ہے. میں ان کی بات نہیں کری جو ہر وقت شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، لوگوں میں کیڑے نکالتے ہیں، نارسسٹک لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں جنرل لوگوں کی بات کر رہی ہوں. تو وہ اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے جب وہ شکوہ کرتے ہیں، کیا امام اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے شکوہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ وجہ بھی نہیں ہے. تیسری وجہ کیا ہوتی ہے شکوہ کرنے کی؟ وہ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے نا. میں کچھ نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل میں نے کوئی چیز آن لائن آرڈر کی تھی، ایگزامپل دے رہی ہوں، آرڈر کی تھی، چیز غلط آ گئی، ٹھیک ہے. اب وہ غلط آ گئی، میں کیا کروں اب اس چیز کا؟ میں ہیلپ لیس فیل کر رہی ہوں، یار میں نے تو پیسے بھی بھر دیے، سب کچھ کر دیا. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے کمپلین کی، ہے نا. تو جب انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے تو شکوہ یا شکایت کرتا ہے. تو یہاں پر کیا امام اپنے آپ کو بے بس یا محسوس کر رہے ہیں، ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں. پھر اس کے بعد کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک اور وجہ کہ انسان یہ سمجھے کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہے، جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہے، جو امیدیں وہ اتنی زیادہ ہو جائیں، اتنی ہائی ہو جائے کہ وہ ریالٹی سے میچ نہ کریں. بھائی ہم سب شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ سے زیادہ تر یہاں پہ. جب یہ شادی نہیں ہوتی تو کیا کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ ایسا ہوگا بھائی، جنت ہوگا نیا گھر، سب سنتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں، یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اور ریالٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. ایک اس میں سائیکالوجی میں ایک سنڈروم بھی پایا جاتا ہے، پیرس سنڈروم، شاید آپ لوگوں کو پتا ہو. پیرس سنڈروم اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ کچھ جاپانی ٹورسٹ جاتے تھے یا لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے یا نوکری کرنے کے لیے جب جاتے تھے، اور ان کے ذہنوں میں ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو پہلے تو اتنا حسین ہوگا، ہر گلی گلی میں جو نا رومانس ہوگا، یوں ہوگا، فلانا دھماکہ. لیکن جب وہاں پہ پہنچے وہی گھر، وہی گلیاں، وہی دروازے، وہی سب کچھ ویسے ہی، وہی مٹی، وہی موسم، سب کچھ ویسے. تو وہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنس ہوتی تھیں وہ پوری نہیں ہوتی تھیں، اور وہ ان کو دماغی نفسیاتی امراض بھی ہو جاتے تھے اور ذہنی امراض بھی ہو جاتے تھے. اور ساتھ ساتھ ان کے ذہنی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض بھی ہونا شروع ہو جاتے تھے، جس میں الٹیاں آنا اور بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں. تو
یہ دنیا بھی جو نا امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا بھی جو نا وہ پیرس سنڈروم کی طریقے سے ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اور ریالٹی کے جو بیچ کا ڈفرنس ہے نا وہ بہت بڑا ہے. تو امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ کہ اس دنیا کی اوقات وہ اس ریشے جیسی ہے, بوٹی کا جو ایک ریشہ ہوتا ہے نا اس جیسی ہے جو میرے دانتوں کے بیچ میں پھنس جائے. کیا کرتے ہیں ہم اس ریشے کا؟ نکال کے پھینک دیتے ہیں. نہ نکالیں کیا کریں گے؟ بدبو کرے گا, کیویٹیز کرے گا, تنگ کرے گا, پریشان کرے گا, اریٹیشن سب کچھ کرے گا. تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو, اپنی امیدوں کو اتنا زیادہ رکھ لیا ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ نظر ہی نہیں آتی. وہ ہے نا ایک جملہ کہ زندگی میں حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں, یہاں بچا کچھ بھی نہیں, وہاں ملا کچھ بھی نہیں. تو بس ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ بھی اس دنیا میں بھی کچھ نہ بچے اور آخرت میں جب آنے کا ٹائم آئے تو کچھ بھی نہ ملے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم کمپلینس میں ہی لگے رہے, ہم شکایتوں میں ہی لگے رہے, ہر وقت شکایتیں کرتے چلے گئے. کبھی بھی ایک موقع بھی ہم نے ایسا نہیں چھوڑا. اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, بہت معذرت کے ساتھ, سب کو کسی نہ کسی سے کمپلین ضرور ہے. بیویوں کا تو سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ محبت کرتی ہے شوہروں سے, تو سب سے زیادہ کمپلین ہے. ایکسپیکٹیشنز بھی ہائی ہے, سب کچھ ہے. اور بچوں کو ماؤں سے کمپلین ہے, ماؤں کو بچوں سے کمپلین ہے, بہنوں کو بہنوں سے کمپلین ہے, سب کی کمپلین ہے موجود. دوستوں کو دوستوں سے کمپلین ملتی ہیں اور چلتی رہیں گی ساری کی ساری چیزیں. ایسے نہیں ہے کہ اگر آج اپنی کمپلین ختم کر دی تو کل نہیں آئی, کل دوسری آئے گی, اور اگر کل والی آپ نے سلجھا دیا تو پرسوں تیسری آئے گی. یقین رکھیے انسان کی فطرت ہے. پھر پانچویں وجہ کیا ہے کہ انسان کمپلین کیوں کرتا ہے؟ انسان اس لیے کمپلین کرتا ہے کیونکہ وہ ناخوش ہوتا ہے, وہ اندر سے افسردہ ہوتا ہے. اور جب وہ اندر سے افسردہ ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے. اب سورہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کس طریقے سے, میں بہت ذمہ داری کے ساتھ جملے دے رہی ہوں, کس طریقے سے, کیونکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے کہ بار بار کہ دیکھو جو لوگ, ہم نے سورہ مجادلہ پڑھی ہے, ماشاء اللہ سے پڑھی تھی, میں وہ والے پڑھنے کی بات نہیں کری جو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جیسے اگر میں کسی بچی کو چائنیز یا رشین یا جاپنیز سکھا دوں, وہ پڑھ کے چلی جائے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اندر لکھا جائے. ایسا والا قرآن نہیں پڑھا کرتے. قرآن جو پڑھا کرتے ہیں وہ تمیز سے پڑھا کرتے ہیں, سمجھ کے پڑھا کرتے ہیں, کیونکہ مقصد قرآن ریڈ کرنا نہیں تھا. کیونکہ جب اگر ہم نان لینگویج جو ہماری زبان نہیں ہے, مدر ٹنگ نہیں ہے, اگر ہم اس کو پڑھ رہے اور خالی پڑھ رہے ہیں تو ہم نہیں سمجھیں گے, اس میں انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہمارے بچے قرآن سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, صرف ریڈ کرنا جانتے ہیں, سمجھنا نہیں جانتے. تو سورہ مجادلہ میں آپ نے وہ عورت کا واقعہ سنا ہے نا کہ وہ اپنے شوہر سے ناخوش تھی اور اس نے پریشان ہو کر کیا کیا؟ شکایت کی اللہ سے. جب شکایت کی تو پھر یہ شکایت جو ہے وہ کیوں کی؟ کیونکہ وہ ناخوش تھی. تو انسان جب ناخوش ہوتا ہے کسی چیز سے تب شکایت کرتا. کیا یہ وجہ ہے امام کی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام ناخوش ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام علیہ السلام اللہ کے کسی فیصلے سے, کسی کام سے ناخوش ہیں. تو پھر وجہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام شکایت کر رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ امام شکایت کر رہے ہیں, اور ایسی خوبصورتی سے شکایت کر رہے ہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ شکایت کرتا ہے, آ کے ضد کرتا ہے, اس طریقے سے شکایت کرتا ہے. تو پہلے تو شکایت کو دیکھتے ہیں, شکایت پہ نظر ڈالتے ہیں. تو الشکوۃ والشکایہ والشکایۃ والشکویٰ, یہاں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے معنی اظہار غم کرنے کے ہیں, کہ جب آپ شکایت کرتے ہیں تو آپ اظہار غم کر رہے ہو. ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اس وجہ سے شکایت کرتے ہیں. دل بہت قریب ہے, غلط بات ہے, ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس وجہ سے شکایت کرتے ہیں. تو اظہار غم کرنے کے لیے اس کے بعد سورہ یوسف میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں تو
حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے غم اور اندوہ کا اظہار خدا سے کرتا ہوں، اپنی شکایتیں اللہ سے کرتا ہوں، اپنی شکایتیں اللہ سے کرتا ہوں۔ تو کیا حضرت یعقوب غلط کر رہے تھے؟ نہیں۔ دیکھیں ہم نے کیا سمجھا، میں نے سے پہلے بھی جو لوگ مجلس سے سن چکے ہیں وہ اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں، میں نے سے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ ہم نے صبر کو غلط سمجھا، ہمیں چپ کرانے کو صبر سمجھا، جبکہ چپ کرانا صبر نہیں تھا، رونا صبر تھا۔ ہم نے شکایت کو غلط سمجھا، ہم نے سمجھا کہ یہ جو کمپلین مستقل جو ہم بولتے رہتے ہیں، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ شکایت ہے، وہ شکایت نہیں ہے۔ اب دیکھیے پروردگار عالم ایک اور سورہ مجادلہ کی آیت وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ کہ اور خدا سے شکایت اور رنج و ملال کرتی تھی وہ عورت، وہ شکایت کرتی تھی۔ پھر شکایت ہے کہ شکایت بیسیکلی ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، جس کے مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے صاحب بن جائیں، ایک ایسی پرسنالٹی بن جائیں جو ہر وقت ہر صورت میں اپنے اندر عیبوں کو دیکھنا شروع کرے۔ پچھلے دنوں سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، میں کن کن فیزز سے گزری۔ جب تک اچھا ہوتا ہے انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، انسان شکایت نہیں کرتا۔ جیسے ہی حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیا کرتا ہے انسان؟ شکایت کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص کو ہر قدم پر پیسے مل رہے تھے، اب یہاں کی کرنسی کر لیں، کوئی اور کرنسی کر لیں، تو ہر قدم کو پیسے مل رہے تھے، اور وہ ہر قدم پہ پیسے اٹھاتا جا رہا تھا، دیکھ ہی نہیں رہا تھا کون دے رہا ہے۔ جیسے اس کے سر کے اوپر ایک پتھر آ کے لگا، اس نے فوری طور پہ اوپر مڑ کے دیکھا کہ کون ہے، اور پھر اس کو پتا چلا کہ یہ وہ تو رب ہے جو مجھے عطا کر رہا تھا۔ اور اللہ نے مسکرا کے کہا کہ بھائی جب تک تمہیں مل رہا تھا کوئی پریشانی نہیں آئی تھی، تب تک تم نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، اب جب تم پر پریشانی آ گئی تو تم میری طرف دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ جب ہمارے اوپر پریشانیاں لے کر آتا ہے تو کس لیے لے کر آتا ہے؟ تاکہ ہم اس کی طرف دیکھیں۔ اور اگر آپ لغت میں جائیں نا تو عربک میں دیکھیں بہت مشکل ہے عربک اس طریقے سے سمجھنا، کیونکہ ہم جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم ٹرانسلیشن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ تو عربک میں شکایت شکو کے معنی میں ہوتی ہے۔ شکو ایک چھوٹا سا مشکیزہ، اگر آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو ایک کھلے ہوئے منہ کی چھوٹی سی بوتل ہے، ٹھیک ہے، واٹر بوتل، جس کے اندر جھانکا جب جائے تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ نظر آ جائے، اس کو کہتے ہیں شکو۔ یا مشکات کے سینس میں بھی آتی ہے۔ مشکات کیا ہے کہ جیسے کہ ایک آپ نے دریچہ بنا رکھا ہے، ایک چھوٹا سا راستہ بنا رکھا ہے، دروازہ، ایک چھوٹا سا خانہ بنا رکھا ہے جس نے ایک چراغ جلا دیا، جس کی وجہ سے چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ شکایت کے معنی کچھ اور ہیں اور ہم کچھ اور سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پروردگار عالم سورہ نور میں کمشکات فیہا مصباح، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشکات سے مراد یہاں پہ مومن کا دل ہے، اور مصباح سے مراد نور الہی ہے۔ تو بس جب ہم شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے سنا بہت زیادہ دفعہ وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ جاتے تھے کوہ طور پہ، یا الہ کہتے تھے نا یہ اے یا الہ الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے رب، یا الہ الذاکرین، یا الہ الزاہدین کہتے تھے، پھر یہ کہتے ہیں یا الہ التوابین، تو کیا کہا؟ لبیک 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 3 دفعہ کہا۔ تو موسیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کیوں؟ کہا کیونکہ جو ساجدین ہیں ان کے پاس ان کو اپنا پورا یقین ہے سجدوں پر، جو زاہدین ہیں ان کو اپنے ذہن پہ یقین ہے، جو عابدین ہیں ان کو اپنے عبد پہ، اپنی عبادتوں پہ یقین ہے، لیکن جو گناہگار ہے اس کو سوائے میرے کسی چیز پہ یقین نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے 3 دفعہ کہا لبیک لبیک لبیک، کیوں؟ کیونکہ وہ جس طریقے سے مجھ پہ یقین رکھتا ہے، باقی لوگ مجھ پہ اس طریقے سے یقین نہیں رکھتے۔ تو دیکھیں ہم تو گناہ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں، اب کس طریقے سے جائیں، کیسے مانگیں اس رب کی بارگاہ میں؟ گناہ تو کر چکے۔ تو وہ رب کہتا ہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں، ان کے راستے پہ آنا، ان کے در پہ آنا، یہ تمہیں سکھائیں گے کیسے مانگا جاتا ہے۔
لیکن اگر دیکھیں نا تو آپ کو قرآن مجید میں بھی شکایتیں نظر آئیں گی. سورہ مجادلہ کا ایک بات بتا دیا میں نے آلریڈی کہ ایک شکایت آپ کو ہے, یا فرشتوں نے شکایت کی سب کے ذہنوں میں مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا. فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ تو ان کو بنا رہا ہے کہ جو زمین پہ کیا کریں گے, فساد کریں گے, خون ریزی کریں گے, ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ قتل و غارت, خون بہانا فرشتوں کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, انی اعلم ما لا تعلمون, کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے چپ ہو گئے, ٹھیک ہے, فرشتے چپ ہو گئے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. لیکن ذرا خوبصورتی دیکھیے گا کہ جب علی ابن ابی طالب جنگ کر رہے ہیں, وہی فرشتے ہیں جو کہہ رہے ہیں جن کو خون نہیں پسند, جن کو قتل نہیں پسند, جن کو فساد نہیں پسند, جن کو کچھ نہیں پسند. اور جب علی جنگ کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, لا فتح الا للہ. تو اگر میں کہوں کہ جی آج جو, بہت معذرت کے ساتھ, اگر آج میں کہوں کہ جی بیسٹ کھانا بنایا تھا سنا نے, ٹھیک ہے, اس سے اچھا تو کھانا تو میں نے آج تک کبھی کھایا نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے باقی جگہوں کا کھانا واقعی نہیں کھایا, ٹھیک ہے, جانتے ہوئے. یہاں فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ لا فتح, فرشتوں نے تو سب کو دیکھا ہوا ہے, آدم سے لے کے رسول اکرم تک, اور اتنے سب کو دیکھنے کے بعد جب فرشتے کہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار, امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی, بڑے ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی, منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی کہ علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی. چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا, قسم خدا کی وہاں بھی علی علی ہوگا. ہم لا فتح اللہ علی کو جب کہتے ہیں نا تو زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ جو فتح ہے نا یہ اردو والا فتح ہے. یہ اردو والا فتح نہیں, یہ عربک والا فتح ہے. کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم قرآن کو بھی اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ فتح زبر کو کہتے ہیں, کسرہ زیر کو کہتے ہیں, دمہ پیش کو کہتے ہیں. سو فتح وہ ایک ایسا زبر جو زیر نہ ہو سکتا. علی وہ ہیں جن کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. یہ ہے فضائل علی ابن ابی طالب. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اتنی ہی خوبصورتی سے جہاں ایک علی ہے وہاں پہ دوسرے علی زین العابدین ہیں. وہ بھی ویسے ہی ہیں کہ اگر وہاں کوئی علی کو زیر نہیں کر سکتا تو یہاں کوئی سید سجاد کو زیر نہیں کر سکتا. اور اسی وجہ سے جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم جب مناجات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات دیکھیں جو امام نے ہر کیٹیگری کے لیے, ہر ایج گروپ کے لیے دعائیں دی ہیں. تو اگر میں کہوں کہ جی بچوں کے لیے کیا دعا دی ہے, تو بچوں کے لیے میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ ہاں تم لکھ کے رکھ لو اپنی زبان میں, تمہیں انگلش میں کرنی ہے تم انگلش میں کرو, تمہیں اردو میں کرنی ہے تم اردو میں کرو, تمہیں عربک میں پڑھنی ہے تم عربک میں پڑھو. اپنے پاس لکھ کے رکھ لو کہ یا اللہ مجھے ایسی جوانی دے جو طہارت کے ساتھ مجھے تیری اطاعت پر قائم رکھ. ایک چھوٹا سا جملہ, ساری چیزیں جملے میں آ گئی بچوں کے لیے. طول عمر ہے تو جوانی ملے گی, مکمل صحت ہے تو جوانی ملے گی. جوانی میں سب سے مشکل چیز کیا, طہارت. سب سے مشکل چیز کیا, طہارت کی حفاظت کرنا. طہارت ہے تو جوانی ملے, اور طہارت بھی مل جائے اس کے باوجود اس سے مشکل ترین چیز کیا, اطاعت. بچہ جوان ہے, طاہر ہے, لیکن اطاعت نہیں ہے, فائدہ. اور اطاعت, ہماری اطاعت نہیں چاہیے, ہمیں کس کی اطاعت چاہیے, اللہ کی اطاعت چاہیے. تو اطاعت کا قائم رکھ. پھر امام علیہ السلام جو تھوڑے سے بزرگ لوگ ہیں نا, میں تو نہیں مانتی کسی کو بھی بزرگ, لیکن جو تھوڑے سے بزرگ ہو جاتے ہیں نا ان کے لیے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو جب تمہاری عمر تمہیں اندازہ ہونے لگے کہ تھوڑی اوپر ہو گئی ہے تو
اس دعا کو اپنی نمازوں میں شامل کر لینا. اور وہ دعا کیا ہے کہ بار الہ تو بزرگی میں میرے رزق کو وسیع کر دے. اور جب میں جملے کی شرح پڑھ رہی تھی نا، تشریح پڑھ رہی تھی، تو میرے لٹرلی میرے رونگٹے کانپ اٹھے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بزرگی میں آپ کو کیا ملا؟ صحت بھی مل گئی اسی جملے میں، لمبی زندگی بھی مل گئی اسی جملے میں. اور جب بزرگی آ جاتی ہے تو توانائیاں چلی جاتی ہیں. جوانی میں تو ہر انسان ہر کوئی کام کر لے گا، نہیں ہوں گے پیسے تو ہم گیس اسٹیشن پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کام کر لیں گے، ہے نا. لیکن جب آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کے رزق کمانے کے وسائل کم ہو جاتے ہیں، لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. جب آپ کے کمانے کے وسائل کم ہو جائیں، اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے تو وہ کس طریقے سے رزق دے گا. اور جب انسان تھوڑا بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کے رشتے بڑھ جاتے ہیں. جب اس کے رشتے بڑھ جاتے ہیں نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ سب کو دے، ہے نا، دیکھا ہے نا آپ نے. اور بہت ہی مشکل ہے کسی سے لے کے آگے دے. تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگو کہ وہ رب العزت تمہارا بھرم رکھ لے. تو جب وہ بھرم رکھ لے گا تو تمہیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سب سے مشکل کام ہے کہ بڑھاپے میں آنے کے بعد کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی. پھر اس کے بعد جو ہم جیسی خواتین ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں جو نہ جوانی میں آتے ہیں نہ بڑھاپے میں آتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گی میں آ گئی ہوں، اس حد تک آ گئی ہوں. تو ان کے لیے امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے لیے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو کہ یا بار الہ میری نسل کو حلال کے ذریعے حرام سے بچا. اب دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی حلال صرف رزق میں آتا ہے، نہیں، حلال ہر چیز میں آتا ہے. یہاں تک کہ تعلقات میں بھی آتا ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو حرام تعلقات سے دور رکھنا، حلال اتنا عطا کرنا کہ حرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہماری نسلیں جو ہیں وہ پاک و صاف ہو جائیں، ہماری عاقبت بخیر ہو جائے، کہ جب ہم جائیں تو ہم سے یہ سوال نہ ہو کہ تم نے کیسی تربیت کی تھی کہ تمہارا بچہ تو یہ سب کچھ کام کر رہا تھا. تو اتنی سی چیز کے لیے بھی امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دعا مانگو. اب میں شروع کرتی ہوں مناجات شاکرین اور اس کا ٹرانسلیشن شروع کروں. اے میرے معبود، میں تجھ سے اپنے نفس کی شکایت کرتا ہوں. پہلا جملہ امام شکایت کر رہے ہیں اپنے نفس کی، جو برائی پر اکسانے والا ہے اور خطا کاری کی طرف بڑھنے والا ہے. وہ تیری نافرمانی کا شائق اور تیری ناراضگی سے ٹکر لیتا ہے. وہ مجھے تباہی کی راہوں پر لے جاتا ہے اور اس نے مجھے تیرے سامنے ذلیل و تباہ حال کر دیا. ذرا تصور کیجیے گا ہم کس چیز کی شکایت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور امام کس چیز کی شکایت کر رہے ہیں؟ امام شکایت کر رہے ہیں نفس کی. سب جانتے ہیں کہ نفس کیا ہے، میں کئی مجلسوں میں بیان کر چکی ہوں، کیونکہ جو لوگ روح کو نفس سے تشبیہ دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. روح اور نفس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ روح قرآن کے حساب سے رات کو نکل جاتی ہے، اور اگر تکلیف ہوتی نا، ہم کہتے ہیں کہ روح نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ نفس کے بدن اور روح سے جدا ہونے کی تکلیف ہوتی ہے. ورنہ اگر ہمیں روح نکلنے کی تکلیف ہوتی نا تو روزانہ رات کو محسوس ہوتی، روز رات کو محسوس نہیں ہوتی. اور نہ ہی سوال جواب جو ہوں گے وہ ہماری روح سے ہوں گے، نہ ہمارے جسم سے ہوں گے. جنت و دوزخ کا جو حساب ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ وہ نفس سے ہوگا. تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس نفس کی شکایت کرتا ہوں کہ یہ مجھے اکساتا ہے. چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، آپ سے پوچھیں کہ یہ کیوں توڑا، تو آگے کیا کہے گا کہ میں تو یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہاں میں نے توڑا، لیکن میں تو جا رہا تھا، غلطی سے ٹکر ہو گئی اور پھر ٹوٹ گیا. اس چھوٹے بچے کی طریقے سے امام علیہ السلام شکایت کر رہے ہیں کہ اے میرے مالک، میں تیرے سامنے تو آ گیا، مجھ سے غلطی تو ہو گئی، لیکن اے میرے مالک یہ ہے. دراصل امام ہمیں سکھا رہے ہیں، امام سے غلطی نہیں ہوئی ہے، امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے نفس سے غلطی ہو جائے تو اس طریقے سے آنا میرے سامنے، اس طریقے سے آنا میرے رب کے سامنے.
اور پھر آ کر بڑے ہی پیار سے بتانا. کیا بتانا؟ جو سورہ اسراء میں بھی پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھیں نفس, سوال جواب میں نے جملہ بولا نا کہ نفس ہے جو حساب کتاب دیتا ہے, اور بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ بول رہی ہوں. سورہ اسراء آیت نمبر 36 پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کہ میرے بندے جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ, کہ کان اور آنکھ اور دل سب جوارے اس بات سے ضرور ان سب چیزوں کی باز پرس ہوگی. فؤاد کا لفظ میں نے جو ٹرانسلیشن کیا وہ دل کیا. کیوں؟ کیونکہ اردو کی لینگویج میں اور انگلش کی لینگویج میں کوئی اور ورڈ موجود نہیں ہے, کوئی ورڈ موجود نہیں. قلب کا ٹرانسلیشن بھی دل کرتے ہیں ہم, اور فؤاد کا ٹرانسلیشن دل کرتے ہیں, لیکن دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. وہ دل جو جذبات سے بھرا ہوا ہو وہ فؤاد ہے. تو فار ایگزامپل مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے ایریا کو بہت باتیں سنی, بعد میں مجھے خیال آیا کہ جی میں نے غلط کیا, مجھے شرمندگی محسوس ہوئی, میں گئی اس کے پاس اور میں نے جا کے اس سے معافی مانگی, کہا کہ سوری وہ میں نہیں تھی, بس غصہ آ گیا ہے نا. تو وہ جو فؤاد ہے, جو جذبات سے بھرا ہوا دل ہے نا, وہ فؤاد ہے. اور سوال کس کا ہے؟ سوال جو ہوگا نا محشر میں آپ کے جذبات کا ہوگا. وہ فؤاد کا اللہ یوز کر سکتا تھا یہاں پہ لفظ قلب, کہ میں تمہارے کانوں کا حساب لوں گا, اس سے بات پوچھ کروں گا, تمہاری آنکھوں سے بات پوچھ کروں گا, اور تمہارے دل سے کروں گا. اللہ نے کہا نہیں, میں اس دل سے نہیں کروں گا جو صرف دھڑکتا ہے, میں اس دل سے حساب و کتاب کروں گا جو ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے آ جاتا ہے نا, آ جاتا ہے, ہم سب جانتے ہیں, سب اس بات کو سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا بہانہ ساز ہے ہمارا ہی دل, اور لمبی امیدوں والا ہے. اگر اسے تکلیف ہو تو یہ چلاتا ہے, اور اگر آرام پہنچے تو چپ رہتا ہے. یہی کرتا ہے جی بالکل یہی کرتا ہے. ہمارا دل نہ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ حود وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور, کہ اگر ہم انسان کو اپنی نعمت کا ذائقہ چکھائیں اور پھر اس کے بعد اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید ہو جاتا ہے اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے. یہی بات تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کسی ایک چیز کو سمجھ لیتے, یا تو قرآن کو سمجھ لیتے یا ان صحیفوں کو سمجھ لیتے کہ امام نے جو دیے ہیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, اتنی سی چیزیں سمجھنے کی دیر ہے. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تیزی سے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور توبہ کرنے میں ڈھیل کرتا ہے. پھر کہتے ہیں امام میرے معبود میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس دشمن کی جو گمراہ کرتا ہے, یہ جو دل ہے, اور شیطان کی جو بہکاتا ہے. شیطان کی شکایت ہو رہی ہے اور اس دل کی شکایت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, اس دل کی جو جذبات سے بھرا ہوا. یاد رکھیے گا, اس نے میرے سینے کو برے خیالوں سے بھر دیا اور اس کی خواہشوں کو میرے دل میں گھیر لیا. بری خواہشوں میں اس کی مدد کرتا ہے اور دنیا کی محبت کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے. وہ میرے لیے تیری بندگی اور قرب کے درمیان حائل ہو گیا. تو دیکھیں دنیا کو ایکسپلین کرنا یہاں پہ نہیں ہے, دنیا کو میں کسی مجلس میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ دنیا کیا ہے. جس کو نہیں یاد وہ جا کے دیکھ لیں, ریکارڈڈ مجلس ہے, موجود ہے سب کے لیے کہ دنیا کیا ہے, کیوں ہے, کس لیے. امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی طرف بار بار راغب کر رہا ہے. اگر کسی اچھی چیز کی طرف راغب کر رہا ہوتا تو کیا امام شکایت کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے دنیا, جس کی وجہ سے جس کی طرف امام کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بار بار اس طرف راغب کر رہا ہے. کیسے؟ سورہ حدید آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ کہہ رہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے, اور زینت و آرائش ہے, اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے.
وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو متاع ہے، فریب ہے. دیکھیں پہلے جملے میں پہلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کھیل، جو 0 to 7 ایئرز ہے. بچے کیا کرتے ہیں؟ لاکھ کا کچھ بھی کر لیں، پکڑ کے اندر لے کر آئیں گے، وہ پھر کھیلنے چلے جائیں گے، ہے نا. پھر اس کے بعد کی 7 to 14 ایئرز تماشا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تماشے کی ایج ہے 7 to 14 ایئرز. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زینت. جن کے ہاں 14 سے 21 ایئرس کے بچے ان سب کو پتا ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، کیا آدھا ٹائم ان کا شیشے کے سامنے نکلتا ہے. کبھی کپڑوں کی پریشانی ہے، کبھی اسکن کی پریشانی ہے، کبھی دانتوں کی پریشانی. میں بھی دانت ہوں، میں بیٹیوں کی بات نہیں کر رہی، میں بیٹوں کی بات بھی کر رہی ہوں. بار بار آئیں گے، اپنے بالوں کو صحیح کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ زینت کا فیز ہے. پھر اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ زینت اور آرائش کے بعد پھر اس وقت آپس میں ایک دوسرے سے جو ہم جو نا وہ بحث میں لگ جاتے ہیں کہ اب رزق کیا کما رہا ہے زیادہ. دیکھو کیا تھا 21 کے بعد، یہ زیادہ کما رہا ہے، میں کم کما رہا ہوں. اس کے پاس اولادیں ہیں، میرے پاس نہیں ہے، یا زیادہ ہیں یا نہیں ہے، یا بیٹا ہے یا نہیں ہے، یا بیٹی ہے یا نہیں ہے. یہی سب کچھ لگا رہتا ہے. اسی کی دو دو میں انسان کمپیریزن میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ دیکھو یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب یہ ہے، اب یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے. تو امام علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کے پیچھے نہیں بھاگنا، کیونکہ یہ غلط ہے بہت زیادہ. اور پھر کہتے ہیں کہ اے میرے معبود، میں تجھ سے دل سیاہ کی شکایت کرتا ہوں اور بدلتے خیالوں کی شکایت کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے ذہنوں میں خیال کیا ہے؟ وہ جو اچھی چیز ہے وہی خیال ہے. ہم یہ سمجھتے کہ جی اچھا چلو جی آپ کو پتا شاید ہو، نہیں پتا تو سرچ کر لیجیے گا. 90% جو بیماریاں ہیں وہ آپ کے خیالات کی وجہ سے ہوتی ہیں. خیالات الائن ہیں صحیح راستے میں، بیماریاں نہیں ہوں گی. خیالات غلط راستے میں، ساری بیماریاں آتی ہیں. سارے ریلیشن شپ جو جتنے بھی ہیں وہ خراب ہوتے ہیں کس کی وجہ سے؟ خیالات کی وجہ سے. وہ صحیح سب صحیح. ٹھیک ہے. تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اس کی شکایت کر رہا ہوں، اور میں شکایت کرتا ہوں اس رنگ و تیغی کی سے آلودہ اس آنکھ کی جو تیرے خوف میں گریہ نہیں کرتی اور جو چیز اچھی لگے اس سے خوش ہو جاتی ہے. کتنا بڑا جملہ امام کا. امام آنکھوں کی شکایت کر رہے ہیں. ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ جی جو ہم عورتیں ہم بہت اچھے طریقے سے بات سمجھتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ آنکھوں سے ہی سب کچھ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو آنکھوں کی جو شکایتیں ہیں نا، یہ جو آنکھوں کے گناہ ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سب سے بڑا حساب جو ہوگا وہ کانوں سے ہوگا، پھر آنکھوں سے ہوگا، پھر تمہارے دل سے ہوگا. وہ دل سے ہوگا جس میں جذبات بھرے ہوئے ہیں. تو دل آئے گا پھر آنکھیں آئیں گی. اگر میں بیکورڈ ڈائریکشن میں چلوں، سب سے پہلے دل آئے گا، پھر آنکھیں آئیں گی، پھر آپ کے کان آئیں گے. اور اسی طریقے سے انسان گناہ کرتا چلا جائے گا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو بس اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے اصل میں دراصل یہ ڈفرینس ہے آدمی میں اور انسان میں. انسان جو ہے وہ بہت سارے معنی ہیں انسان کے، جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اگر زندگی نے مہلت دی تو تفصیل میں بتاؤں گی. لیکن انسان انس بھی ہے. انس مطلب محبت، اور محبت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر لیتا آپ سب جانتے ہیں. اور محبت انس اگر نہ ملے، ہم سب کی بیسک نیڈز ہیں محبت، ہے نا، چاہے وہ اپنے ماں باپ سے ہو، بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے شوہر سے، کسی سے بھی ہو، نہ ملے تو انسان کی زندگی ختم. کیونکہ محبت بہت ضروری ہے، انس بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے انسان کہا جاتا ہے. اور جب انسان کو محبت غلط جگہ سے ملنے لگتی ہے، ماشاء اللہ سے بچیوں کا مجمع ہے، سب جانتی ہیں سمجھتی ہیں، جب ماں باپ سے نہیں ملتی تو وہ غلط راستے پہ نکل جاتی ہیں. جب وہ غلط جگہ سے محبت ملنے لگے گی تو وہ کمزور پڑنے لگیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے. کس طریقے سے کمزور بنایا ہے؟ کہ سورہ نساء میں پروردگار عالم کہتے ہیں کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا، بہت کمزور ہے. آدمی کمزور نہیں ہے، انسان کمزور ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، میرا جملہ یاد رکھیے گا. کیونکہ آدمی جو ہے وہ جذبات سے بھرا ہوا نہیں، لیکن جو انسان ہے
وہ جذبات کا مجموعہ ہے، اس کے اندر جذبات بھرے ہوئے. پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، نہیں میری حرکت اور نہیں قوت مگر جو تیری قدرت سے ملتی ہے. میں بچ نہیں سکتا دنیا کی برائیوں سے مگر صرف تیری نگہداشت سے. بس تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری گہری حکمت اور تیری پوری ہونے والی مرضی کے واسطے سے کہ مجھے اپنی بخشش کے سوا کسی طرف نہ جانے دینا اور مجھے فتنوں کے ہدف نہ بننے دینا اور دشمنوں کے مقابلے میں میرا مددگار بن میرے عیبوں اور رسوائیوں کی پردہ پوشی فرمانے والا. مجھ سے مصیبتیں دور کر اور گناہوں سے بچائے رکھ اپنی رحمت و نوازش سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. امام سجاد علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اتنی سی مناجات تھی، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا کیونکہ وقت اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ ان سب کی تشریح نہیں ہوتی. اور امام جو شکایتیں کر رہے ہیں اپنے نفس کی، اپنی آنکھوں کی، ان سب چیزوں کی، ذرا تصور کیجیے گا کیا ہم شکایت کر سکتے ہیں اس طریقے سے اپنے رب العزت کے سامنے، اپنے رب کے سامنے؟ یہ صحیح طریقہ امام بتا رہے ہیں کہ شکایت کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے اپنایا. کہ آتے کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں ہمارے مدر حضرات اور ہم شکایتیں شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. یا بچوں کے کمرے میں جاتے ہیں تو شکایتیں کرتے ہیں تمہارا کمرہ اتنا گندا ہے، یا کسی کے پاس جاتے ہیں تم نے ابھی ہوم ورک نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی. ہم شکایتوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو شکایتوں سے شروع کر کے شکایتوں پہ ختم کر دیا. صبح ہوتی ہے شکایتوں سے، آخر رات ہوتی ہے شکایتوں سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان شکایتوں کو خود سے دور کر دو، اور اگرچہ تم شکایت کرنا چاہتے بھی ہو تو اس رب سے اپنے نفس کی شکایت کرو اور کسی چیز کی شکایت نہیں کرنا. تو دیکھیں جب ہم شکایتیں کر رہے ہوتے نا، ایک قرآن کی آیت ہے یفسر ہوا بعض بعضا، یہ قرآن کی کچھ آیتیں کچھ آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. تو جب بھی میں یا آیا کہ نہج البلاغہ پڑھ رہی ہوں یا اس کی ریلیٹڈ مجلس ہے یا صحیفہ سجادیہ سے یا کسی مناجات سے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کے اکارڈنگلی جتنی جو قرآنی آیتیں ہیں نا وہ نکال کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. میں جانتی ہوں بہت بزی لوگ ہیں، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ گھر جا کے قرآن کو کھول سکیں، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر سکیں. تو جہاں جہاں تھوڑا بھی سن لیا، اگر ذرا سا بھی کان میں چلا گیا اور ذہن میں رہ گیا تو مقصد مجلس پورا ہو گیا. اور جب مقصد مجلس پورا ہو گیا تو پھر جو یہاں پر آ کر دیکھیں، ہم آتے ہی لالچی ہیں، ہم بیسیکلی آتے کیوں ہیں؟ مولا سے دعائیں قبول کروانے. واہ. اور وہ مولا کہ جو آخری وقت تک ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ نے سنا نا سلام میں بھی کہا گیا ہے کہ آخری وقت ہے، خنجر چلنے والا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے. سکینہ کے لیے دعا کر سکتے تھے، حرم کے لیے، اہل حرم وہاں پہ موجود ہیں، ان سب کے لیے دعائیں مانگ سکتے تھے، نہیں. اور امام علیہ السلام نے بڑی ہی خوبصورت دعا عنایت فرمائی. میں ریکویسٹ کروں گی، چھوٹی سی ریکویسٹ، کہ ضرور پڑھا کیجئے ہر نماز کے بعد اس دعا کو. ابھی میں پڑھ رہی ہوں، جب میں فعل بھی کہوں تو اپنی اپنی حاجتوں کو مانگ لیجیے گا اس حسین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منقصا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی تفسیر. صلی علی محمد وعلی محمد فافعل بی. اپنی حاجتوں کو بیان کر لیجئے، کیونکہ یہ در وہ در ہے کہ جس طرح سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. بہت ساری حاجتیں لے کر آتے ہیں نا، کہتے ہیں مولا آپ بھی نہیں دیں گے تو کون دے گا. لیکن ہم جب نماز شروع کرتے ہیں نا تو ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا. اور جب نماز مکمل کر لیتے ہیں، سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی گود میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہے نا، سب جانتے ہیں، گود میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نماز مکمل ہوگی، ابھی بھی جھولی ہماری خالی ہے. یہی کانسیپٹ ہے نا گود میں دیکھنے کہ ہم نماز ختم ہوگی،
گود ابھی تک خالی ہے، ہماری گودیوں کو بھر دیں. اور یہ تو وہ حسین ہے کہ جنہوں نے چاہتے تو حسین سکینہ کے لیے دعا مانگتے، سید سجاد کے لیے دعا مانگتے، لیکن ہمارے جو دعا اس بیٹی کو مانگا ہے نماز شب میں. دیکھیں جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا تھا نا کہ یا خلیل اللہ سب کچھ تو ہے، کوئی خواہش، کہا کہ اے کاش اللہ ایک بیٹی دیتا. بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ جنازوں کی رونق ہوتی ہے، ایک کاش کی ایک بیٹی. اور دیکھیں بیٹیاں ویسے باپ کے بھی قریب ہوتی ہیں، ماں کے بھی قریب ہوتی ہیں. اللہ تم سب کی بیٹیوں کا سلامت کرے، ان سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. تو آپ نے سنا ہوگا رحمہ کا کہ جو حضرت ایوب کی زوجہ ہے اور حضرت یوسف کی بیٹی ہے. جب ان کے اوپر مصیبتیں پڑی نا، قرآن نے لکھا کہ بچے ختم ہو گئے، مر گئے، لٹ گیا، سب کچھ نہیں بچا، تو انہوں نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اے کاش کہ میرے بابا زندہ ہو. کیونکہ دیکھیں بیٹوں کو بھی یتیمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جتنا احساس، کیونکہ تکلیفیں اٹھا رہی تھی، لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر رہی تھی، تو ذہن میں آیا کہ کاش میرے بابا ہوتے نا تو اتنی تکلیفیں مجھے اٹھانی نہیں پڑتی. تو بیٹیاں ماؤں سے بھی اتنی قریب ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی ہے نا تو اپنی ماؤں کو سب سے پہلے آ کے بتاتی ہیں، اور باپوں سے بھی اتنی ہی قریب ہوتی ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ ایک بیٹی وہ بھی ہے جو امام رضا سے پوچھا گیا نا کہ مولا آپ زیادہ تر وقت اپنا صحن میں کیوں گزارتے ہیں، تو امام کہتے ہیں تاکہ میری بہنوں کو احساس نہ ہو کہ ہمارے بابا زندہ ہیں. اور ایک بیٹی وہ ہے جو کربلا کے میدان میں جو اپنے بابا کے لیے تڑپ تڑپ کے روتی ہے. بیوی بس آج ایک بیٹیوں کے لیے میں چھوٹی سی مجلس کروں، آج ایک اس بیٹی کو بھی پرسہ دینا ہے کہ جب رسول خدا آئے نا، اور رسول خدا نے سیدہ کو بتایا کہ سیدہ مجھے تفصیل میں نہیں چاہوں گی کہ مجھے زہر دے دیا گیا، اب زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا. خدا کسی بیٹی پہ یہ وقت نہ لے کر آئے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا باپ اب اس سے رخصت ہونے والا. یہ تو بڑا تڑپ کے ہوتی ہے، بہت ہی تڑپ کے کہ دفع الباب ہوا، سیدہ نے واپس لوٹا دیا کہ نہیں میرے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر دوبارہ ہوا، پھر اس نے لوٹا دیا. رسول اکرم کہتے ہیں کہ سیدہ ملک الموت ہے، آنے دیجیے. یہ وہ در ہے جہاں پہ ملک الموت بھی دفع الباب کر کے آ رہا ہے، اور اس در کو آگ لگائی. بیبیوں رسول نے جب یہ بتایا نا کہ سیدہ آپ ہیں جو ان سب امتوں میں سب سے پہلے آ کے ہم سے ملیں گے، سیدہ کو بہت خوشی. لیکن رسول ایک اور تعریف جملہ لکھا ہے کہ رسول نے کہا کہ سیدہ آپ کے 4 بچوں کے نام میں نے رکھے، حسن کا نام میں نے رکھا، حسین کا نام میں نے رکھا، زینب کا نام میں نے، ایک اور نام رکھنے جا رہا ہوں، وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا لیکن نام رہے گا، اس کا نام محسن ہوگا. ابھی حضرت نے تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسن نے ایک ذاکر سے کہا کہ اے ذاکر تم میرے مصائب نہیں پڑھتا ہو. وہ ذاکر کہتا ہے کہ مولا سارے مصائب تو پڑھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو زہر دیا گیا، کس طریقے سے آپ کا کلیجہ کشت میں نکل کر سامنے آیا، اور کس طریقے سے آپ کے جنازے پہ تیر لگے، کس طریقے سے ننھا سا قاسم دست میں اس ٹکڑے کو دیکھا. گال نہیں اے ذاکر یہ پڑھنا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے کو آگ لگے اور اس کی ماں در و دیوار کے بیچ میں آ گئی. خدا کسی بچے کو اس کی ماں کی یہ حالت نہ دکھا دے. میرے امام بھی کہتے ہیں نا
تاریخ نے لکھا ہے کہ جب زینب آ رہی تھی نا تو قوم حسن نے کہا کہ اس تشت کو ہٹا دو یہاں، ایسا نہ ہو کہ میری زینب اس کو دیکھے، بہن ہے نا، خدا تم سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ بہن کا دل بہت نرم ہوتا ہے، بھائی ذرا سی تکلیف پہ بھڑک اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے، لیکن میرا سلام ہو علی کی بیٹی پر جو کربلا کے میدان میں 70 قدم پہ کھڑی ہوئی تھی اور حسین کا سر ذبح ہوتے ہوئے، وہ حسین جو ہمارے لیے دعائیں کر رہا تھا، اور ایک وہ بیٹی ہے بڑی خوبصورتی سے لکھا کہ جب زینب واپس پلٹ کے گئی ہے نا اور جب مدینہ واپس پہنچی ہے اور مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر اپنی ماں کی قبر پر اکیلی رہنا چاہتی ہوں، اور اس بیٹی نے ماں کی قبر سے لپٹ کے بتانا شروع کیا، اماں میرے حسین کا پرسہ، اماں بڑی الجمال علی اکبر کا پرسہ جو 14ویں کی چاند جیسا خوبصورت، اماں ششمائے علی اصغر کا پرسہ، اماں میں کسی کے سامنے روئی نہیں لیکن میرے آنا محمد کا پرسہ، اماں میرے بھائی نے قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا، اس قاسم کا ٹکڑا، اماں جس عباس کو آپ نے سلام کہلایا تھا اس عباس کا پرسہ۔ روتے روتے زینب چپ ہوئی، اماں میں نے سنا ہے کہ جب آپ دربار میں گئی تھی نا اور دربار سے واپس آئی تھی نا بھیا حسین نے بتایا کیا ہوئی، اماں زینب درباروں سے بازاروں سے برہنہ سر ہو کر آ رہی ہے، شرابیوں کا مجمع تھا، زینب کے ہاتھ میں سے پشت بندی تھی، بے مقنا چادر تھی، اے میرے مالک، حسین کا واسطہ، اس بیٹی زینب کا واسطہ، اس بیٹی سکینہ کا واسطہ جو اپنے باپ کے لیے تڑپتی رہی، روتی رہی اور اس کو چپ کرانے کے لیے اس کے باپ کا سر بھجوایا، اس بیٹی کا واسطہ، اور اس بیٹی کا واسطہ جو سیدہ زہرا جب رسول اللہ فرماتے تھے نا تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان کے پتھروں کو صاف کرتی، ان کے زخموں کو صاف کرتی، جتنے بھی بیمار ہیں نا ان سب کو شفائے کلی عطا کرنا، سید سجاد کا راستہ، جو بیمار چلتا رہا اپنی بیڑیوں ہتھکڑیوں کو اٹھائے، اس بیٹی کا واسطہ ہمارے سب کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ چلانا، ہماری گودیوں کو ہرا رکھنا، گودیوں کو سلامت رکھنا، ہماری نسلوں کو باایمان اٹھانا، نماز کا پابند اٹھانا، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کرنا، حج زارات سے مشرف کرنا، اے میرے مالک گناہگار ہیں ہم، ہمارے سیاہ کاٹ چہروں کو نہ دے، ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دے، بہت سارے گناہ لے کر آئے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمانا، اے میرے مالک ہمارے وقت کا امام وہاں تڑپ رہا ہے اور ہم یہاں تڑپ رہے ہیں، ہمارے وقت کے امام بھی ظہور میں تاجیل فرما، ایک سورۃ الفاتحہ تمام تر مرحومین کے لیے، بالخصوص سید افضال حسین زیدی ابن فیاض حسین زیدی، سیدہ شاہدہ بیگم کاظمی ابن سید واقد حسین کاظمی، کاشف عباس ابن مسعود حسین اور تمام تر مرحومین۔